بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل نالج واقفیت عامہ کلاس 3 کا ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں فوڈ۔ اس میں ٹاپک ہے متوازن غذا، بیلنسڈ ڈائٹ۔ متوازن غذا اس لفظ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی غذا ہوگی کہ جس میں ہر ضروری چیز موجود ہو، جو ہمارے جسم کو بڑھنے کے لیے، مضبوط ہونے کے لیے کھانے کی ضروری ہے چیز غذا، وہ سب اس خوراک میں موجود ہو، تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ متوازن غذا ہے، تمام اجزاء شامل ہو۔ تو ہمارے جسم کو صحت مند رہنے اور مختلف کام سر انجام دینے کے لیے ایسی غذا کی ضرورت ہے جس میں غذا کے بنیادی گروہوں کے تمام اجزاء شامل ہوں۔ اب دیکھیں اس میں اب کیا ہے کہ ہمارے جسم کو خوراک کی کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ صحت مند رہنے کے لیے اور مختلف کام سر انجام دینے کے لیے اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب اچھی غذا کون سی ہوگی؟ جس میں غذا کے بنیادی گروہوں کو، بنیادی گروہ یہاں پہ ابھی تو اس میں نہیں پڑھا رہے، لیکن مختلف وٹامنز چاہیے ہوتے ہیں، مختلف منرلز چاہیے ہوتے ہیں خوراک میں، جو ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، وٹامنز، منرلز، نمکیات ہمیں چاہیے ہوتے ہیں خوراک میں، جو کہ ہماری باڈی کے یہ صحت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، یہ وٹامنز، حیاتین، نمکیات وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے مطابق بھی مختلف گروپ بنائے جاتے ہیں۔ اب ہم نے جو بھی خوراک کھانی ہے، جو بھی کھانا کھانا ہے، اس میں اگر وہ سب جو مین نمکیات ہیں، وہ منرلز ہیں، وٹامنز، حیاتین ہیں، پروٹین ہے، کیلشیم ہے، آئرن ہے، اس طرح یہ سب اگر ہوں گے تو اس کو ہم متوازن غذا کہیں گے۔ ایسی غذا جس میں تمام بنیادی اجزاء مثلاً پھل، سبزیاں، اناج، گوشت، دودھ اور انڈے وغیرہ شامل ہوں، متوازن غذا کہلاتی ہے۔ تو یہ سب جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں ان پھلوں، سبزیوں، اناج، گوشت، دودھ، انڈوں وغیرہ سے چیزیں ملیں گی، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، حیاتین اور نمکیات، ٹھیک ہے، وٹامنز، یہ سب ہمیں اجزاء ان پھلوں، سبزیوں، اناج، گوشت، دودھ اور انڈوں کی شکل میں ملے گا۔ تو وہ اگر ہماری خوراک میں شامل ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ ہم ایک متوازن غذا کھا رہے ہیں۔ اگر ہم صبح کے ٹائم انڈا کھاتے ہیں، ساتھ میں کچھ لوگوں کو جوس لینے کی عادت ہے، کچھ لوگ ہم نے دیکھا دہی کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، اور بچوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ دن کے کسی ٹائم پہ دودھ ضرور دیا جائے، اور کبھی دال ہے اور ساتھ میں کبھی سبزی بھی شامل ہوتی ہے، کبھی دال اور سبزی کو مکس کر کے پکایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی گوشت کا شوربہ یا گوشت یا کسی کباب کی شکل میں کھایا جاتا ہے۔ یعنی کہ کوشش کیا جاتا ہے کہ ہم جو کھانا روٹین کا بنائیں اس میں ہر چیز غذا کی کچھ نہ کچھ ایسی شامل کی جائے، اور اس کو ایک بیلنس، متوازن طریقے سے بچوں کو دیا جائے، تاکہ وہ صحت مند بھی رہے اور مختلف جو ان کی سرگرمی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ٹھیک سے ہوں۔ اگر ہم متوازن غذا استعمال نہیں کرتے تو ہمارے جسم کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اور ہم صحت مند نہیں رہتے۔ یعنی کہ اگر ہم متوازن غذا، صرف کھانا نہیں، متوازن غذا، بیلنس ڈائٹ اگر ہم نہیں لیں گے تو پھر جو ہمارے جسم کو ضرورت ہے نا مختلف پروٹینز کی، کیلشیم کی، مختلف وٹامنز کی، تو وہ کمی ہو جائے گی۔ تو جب کسی چیز کی کمی ہمارے جسم کے اندر ہوگی، آئرن کی، تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ ہماری صحت ٹھیک نہیں رہے گی۔ یعنی بچوں کو دیکھتے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی بچے کو دودھ دیا کریں، جی بچے کو آئرن سیرپ دیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ کھانے پینے کے معاملے میں تھوڑا نہیں ہے۔ یعنی کہ پیرنٹس تو دیتے ہیں آپ کو، لیکن آپ خود نہیں دھیان کرتے، آپ کہتے ہیں یہ اچھی نہیں لگتی، یہ میرا دل نہیں کر رہا، مجھے پسند نہیں ہے، تو وہ پسند ناپسند تو پھر نہیں ہے نا، ماما کی بات تو مانی پڑتی ہے۔ تو ماما جو بھی آپ کو کھانے کو یا پینے کو دے وہ آپ نے پینا بھی ہے اور کھانا بھی ہے، تاکہ پھر ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے، اور وہ ایک متوازن غذا، بیلنس ڈائٹ آپ کی ہو سکے، تاکہ آپ پاورفل بھی ہوں اور اپنی آپ ایکٹیویٹیز بھی کر سکیں، کھیلوں کی بھی اور پڑھنے کی بھی۔ اوکے؟